ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ سمجھدار، پیارا اور فرمانبردار ہو، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی ہی کچھ عادتوں سے اپنے ہی بچے کو ضدی اور باغی بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ بات نہیں سنتا۔ لیکن آج ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا بچہ ہماری بات سن نہیں رہا، یا ہم اس کو صحیح طریقہ نہیں سکھا رہے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والی ہوں وہ 5 عام غلطیاں جو کہ ہم ماں باپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ضدی اور ہر درم بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس سے کیسے بچا جائے۔ پوائنٹ نمبر 1، بار بار ڈانٹنا۔ ہم میں سے بہت سے والدین اپنے بچوں پہ ہر ٹائم چیختے رہتے ہیں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ مت کرو، ایسے نہ بولو، ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ چلو، یہاں تک کہ لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ بچے میں ہم جتنا چیختے چلاتے ہیں، بچہ اتنی ہی بات نہیں سنتا۔ بچہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے ان کی تو عادت ہے، ایسی بولتے رہتے ہیں، اور وہ پھر کوئی بات نہیں سنتا، اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور پھر اس طرح سے بچہ ضدی بن جاتا ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے تاکہ ڈانٹ سے بچ سکے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ آسان حل آپ کو بتاتی ہوں۔ جب بھی بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ رک جائیں، فوراً رسپانس نہ دیں۔ اس کے بعد بچے کو آہستہ اور نرم ٹون والے لہجے میں بات کریں۔ اگر بچہ کہ نو، تو آپ نے اس کے نو پہ فوراً آ کے نہیں جانا، آپ نے اس کو ہلکے سے اور پیار سے ایکسپلین کرنا ہے۔ بچے سمجھدار ہوتے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں۔ پرسکون لہجے میں بات کریں، بات تھوڑی کریں پر مضبوطی سے کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، اچھے رویے کی تعریف نہ کرنا، ناٹ اپریشیٹنگ دا کڈ۔ ہم اکثر بچے کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن بچہ اگر کچھ اچھا کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی کرتے ہیں کہ اگر بچہ کچھ اچھا کرتا بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں تم تو ہو ہی برے، تم تو یہ برا کرتے ہو، اگر آج اچھا کر لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، بچہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں جو بھی کر لوں مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا، شاید میرے گھر میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو پھر بچہ توجہ حاصل کرنے کے لیے غلط رویے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ غلط حرکتیں کر کے ماں باپ کی اٹریکشن کا سبب بنتا ہے، اور ماں باپ اس کو اس کام سے روکتے ہیں، پھر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے میرے ماں باپ مجھے توجہ دیتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہی ہے، جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کرے، اور واقعی قابل تعریف ہونا چاہیے، بلا وجہ کی تعریف بھی بچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ جب بچہ کوئی بھی اچھا کام کرے اور تعریف کے قابل کام کرے، آپ بچے کی تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ماشاء اللہ اور اسلامک ورڈ کہنا بھی سکھائیں، اور اسے کہ آپ نے یہ کیا، ماشاء اللہ، مما بہت خوش ہوئی ہوں آپ سے۔ جیسے ہی آپ یہ الفاظ بولیں گے، آپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ سکیں گے۔ سوری، میرا گلا خراب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری آواز تھوڑی بھاری سی آ رہی ہے، تو معاف کیجیے گا۔ یہ ایک جملہ بچے کی پرسنالٹی کو بدل سکتا ہے، بچے کی عادات کو بدل سکتا ہے۔ جب آپ بچے کی کسی چیز پہ تعریف کرتے ہیں کہ واہ، آج آپ نے اپنی پلیٹ اور گلاس اٹھا کے خود رکھ دیا، ماشاءاللہ، آپ جگہ کو بہت صاف رکھتے ہیں، پھر بچہ اس چیز کو سوچے گا کہ اچھا، یہ کام کرنے سے پیرنٹس خوش ہوتے ہیں، ماحول صاف رہتا ہے، اور یہ ایک پازیٹیو کام ہے جو اس سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا، اور انوائرمنٹ خراب بھی نہیں ہوتا، اور سب میں اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس عادت کو بچہ نیکسٹ ٹائم خود بخود کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے اس کو وقتاً فوقتاً اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بہت زیادہ پابندیاں لگانا۔ آج میں بلاگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گھر کے کام، جس میں نے اپنے چھوٹے بچے کے لیے پلینگ میٹ منگوایا، اس کو میں نے آرگنائز کیا، اور بڑے بچے کا میں نے پلینگ ایریا کو اچھی طریقے سے صاف کیا۔ بہت سارا کچھ میسی ہو رہا تھا اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے، یہاں نیروبی کینیا میں چھٹیاں چل رہی ہیں، تو میں نے اس کی ہر چیز کو صاف کر کے رکھا۔ آئے میرے ساتھ آپ بلاگ دیکھیں اور میری بات سنیں۔ ہر بات پہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کھاؤ، ایسے نہیں کرو، وہاں نہیں جاؤ، یہاں یہ نہ کرو۔ بار بار نو کہنے سے بچہ کیا سیکھتا ہے؟ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اگر اس نے اپنی مرضی کرنی ہے تو اس کو چپ چپ کے اپنی مرضی کرنی پڑے گی، پیرنٹس کے سامنے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور یہی بڑے بچے بھی کرتے ہیں۔ جب چھوٹی ایج میں یہ عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ بڑے ہو کے بھی یہ عادت کرتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ بچے کو چوائسیز دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ بریک فاسٹ بنانے لگیں، آپ اسے کہیں کہ آپ کو پھٹا ہوا انڈا کھانا ہے یا فرائی ایگ کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی کلرنگ کرنی ہے یا رائٹنگ کرنی ہے، بچہ کوئی ایک چیز چوائس کرے گا، بچے کو لگے گا کہ اس کی مرضی چل رہی ہے، ان دونوں آپشن میں سے اس کو جو پسند تھا اس نے وہ چوز کر لیا، حالانکہ مرضی ابھی بھی آپ کی ہی چل رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے 2 سے 3 آپشن اس کو دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹرک ہوتی ہے جو بچوں کے ساتھ کرنے سے آپ کی بھی مرضی چلتی ہے، بچے کی بھی مرضی چلتی ہے، اور گھر کا ماحول بہت پرسکون رہتا ہے۔
یہ کرنے سے بچہ پر اعتماد فیل کرتا ہے، اس کو اپنی اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ ہر وقت کنٹرول کرنے سے بہتر ہے رہنمائی کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4، بچے کے جذبات کو نظر انداز کرنا۔ جب بچہ روتا ہے یا ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کی بات سننے کے بجائے اسے کہتے ہیں چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہم اس کے جذبات کو دبا دیتے ہیں۔ بچہ اندر سے سوچتا ہے کہ میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری فیلنگز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہی دبا ہوا احساس بعد میں بچے کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ بنتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بچہ جب بھی رو رہا ہو یا ناراض ہو رہا ہو تو اس کو کہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو دکھ ہوا یا چوٹ لگی یا ناراض ہو، آؤ ہم بات کرتے ہیں، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جب بچے کو آپ اس طرح سے بات کریں گے، اسے ہوگا کہ میری فیلنگز کو یہاں فیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح بچے ضدی اور ہٹ درم نہیں ہوتے اور غصے کے جذبات بھی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹا سا جملہ بچے کے دل کو سکون دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مستقبل مزاجی نہ ہونا۔ ایک دن ہم ایک بات پہ منع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری دن اسی ہی بات پہ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو بچہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بچہ ہر روز ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آج کیا ہوگا اس کام کو دوبارہ بار بار کرتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی بات پہ اٹکے رہیں اور مستقبل مزاجی دکھائیں۔ اگر ہم نے ایک رول بنا لیا کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے، اس کو نہیں ہی ہونا چاہیے، اور یہ چیز کرنی ہے تو اس کا کرنا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے کھانا کھانے کا ڈنر کا ٹائم 6 بجے تو 6 بجے، سونے کا 10 بجے تو 10 بجے، آپ نے اس کی روٹین بنا دینی ہے اور پھر اس کو چینج نہیں کرنا۔ یاد رکھیے ضدی بچے پیدا نہیں ہوتے، ہماری عادتیں ہی ان کو ضدی اور غصیلے بناتے ہیں۔ تھوڑی سی عادتوں میں نرمی لانے اور چینج کرنے سے بچے کی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے اور پازیٹیو پرسنالٹی کا مالک بن سکتا ہے اور فیوچر میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ میری یہ ویڈیو ہر نئی ماں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر آپ کو میری کام اچھا لگ رہا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔